جی ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر۔ پچھلے کسی ایک شو میں میں نے اس کتاب کا تعارف آپ سے کروایا تھا، دا سیکیورٹی امپیریٹیو، ریٹن بائی امبیسڈر ضمیر اکرم، اور میں نے کہا تھا کہ اس کتاب پہ ہم بات کریں گے اور اس میں جو ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے جو دفاعی معاملات ہیں ان پہ کچھ گفتگو کریں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج پاکستان کا دفاع جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، قابل یقین ہے، جو ہمارا ڈیٹرنس ہے خاص طور پہ ویزاوی انڈیا، کیا وہ اسی کریڈیبلٹی ہے یا کچھ معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں، بھارت کی کیا اسٹریٹجی ہے، ان کے کیا ڈاکٹرن ہے، ہمارا کیا ڈاکٹرن ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کتاب میں لکھی تو ہوئی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کتاب کا جو لب لباب ہے اس کو ہم کس طریقے سے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس کتاب کے آتھر، مائی سینئر کلیگ امبیسڈر ضمیر اکرم۔ تھینک یو ویری مچ سر ونس اگین گریسنگ ڈی سائفر۔ پلیجر۔ سب سے پہلے تو سر مجھے یہ بتائیے کہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی آپ نے؟ اور ماشاءاللہ ضخیم کتاب ہے اور بڑی اس میں پوری تاریخ ہے پاکستان کی، تو کیوں آپ نے ضرورت محسوس کی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ I'm glad you asked this because اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے بارے میں، اور خاص طور پر جو ہمارا ایٹمی ہتھیار کا جو پروگرام تھا ہے، اس کے بارے میں زیادہ کر امریکن یا ویسٹرن یا انڈین رائٹرز نے اس پر لکھا ہے، اور اوبیسلی وہ اپنے پرسپیکٹو سے انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو میں نے جب میں بات کئی مرتبہ کئی ایسے موقع ہوئے جب میں خاص طور پہ جو ہمارے طالب علم ہیں ان سے اس چیز کے اوپر بات چیت ہوتی تھی یونیورسٹیز میں یا تھنک ٹینکس میں، تو وہ جو مجھ سے سوال پوچھتے تھے وہ کافی obvious تھا کہ وہ ان کے جو سوالات ہیں وہ ایک ویسٹرن پرسپیکٹو سے آ رہے ہیں، اور ان کی غلطی نہیں تھی کیونکہ وہ ویسٹرن پرسپیکٹو ہی پڑھ کے ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ تھا۔ تو وہ ایک پوائنٹ تھا۔ 2015 ایگزیکٹلی جب میں اپنے سروس میں ریٹائر ہوا 2015، تو اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس جو خلا ہے اس کو میں بھرنے کی ضرورت ہے، اس کو وائڈ کو فل کرنے کی ضرورت ہے۔ سو آئی روٹ دس بک، اور مجھے وقت مل گیا کووڈ کے زمانے میں، 1 سال میں نے لکھی ہے اس کو، پھر میں اس کو ریفائن کرتا رہا۔ تو 2023 مارچ میں یہ پہلی مرتبہ یہ ریلیز ہوئی۔ سو اس کی وجہ یہ تھی، آئی وانٹ ٹو گیو دا پاکستانی پرسپیکٹو آن آر نیوکلیئر ویپنس پروگرام۔ چلیے اچھا سر، یہ تو بہت ہی زبردست کتاب ہے اور میں تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات ان کو جاننا چاہتے ہیں، تاریخ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے کس طرح یہ کیپیبلٹی حاصل کی کتنی مشکلات کے باوجود، تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے۔ اچھا سر، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو ضرورت کیوں پڑی کہ ہم اس طرف جائیں، ایٹمی قوت حاصل کرنا چاہیں، کیوں ضرورت ہمیں پڑی؟ میں شروع ادھر سے ہی کرتا ہوں، ٹھیک، اور اس کا نام بھی کتاب کا میں نے یہی لکھا ہے، سیکیورٹی امپیریٹیو، کہ اٹس این امپیریٹیو۔ ہماری جو سیکیورٹی، اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے انڈیپینڈنس سے لے کے پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو مختلف قسم کی تھریٹس تھیں، مختلف قسم کے مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا قریب بھارت جو ہمارا ملک ہے، جو ہمارا دشمن ملک ہے، اس سے شروع سے شیئرنگ آف ایسیٹ جو بھی آپ کر لیں، لیکن موسٹ پیپل جو دے تھنک کہ جو روٹ پرابلم ہے انڈیا پاکستان وہ کشمیر ہے۔ ایکچولی میرے لیے روٹ پرابلم از ناٹ دیٹ، کشمیر از دی کانسیکوینس آف اے مور ڈیپر روٹیڈ پرابلم، اور وہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان شروع سے لے کے اب تک ریجنل ہیجیمنی پرسو کرتا رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو اس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے جس طرح سے دوسرے چھوٹے
ساؤتھ ایشیا کے ممالک جو اس کے ارد گرد ہیں. اور یہ کوئی ان یوزول، آپ دیکھیں اس کو نوٹ کریں کہ ہر ایک ملک جو ہندوستان کے گرد ہے، اس کے جو پڑوسی ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا مسئلہ ہے ہندوستان کے ساتھ. وہ تو ہمارے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا بھی ہر ہمسایہ ملک کے ساتھ مسئلہ ہے. اب ہمارا ہندوستان کے ساتھ مسئلہ ہے اور تو کسی کے ساتھ افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہم نے سیلف کریٹڈ ہیں. وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. میرا تو کہنا کا مقصد ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ کبھی مسئلہ تھا ہی نہیں. اگر ہاں یہ تھا کہ جب سوویت یونین نے اس کو قبضہ کیا تو ہم نے تو ایکچولی افغان مجاہدین کی مدد کی. خیر تو کمنگ بیک، تو یہ ریجنل ہیجیمنی جو ہے اس کا توڑ ہمارے پاس جو شروع میں ہم نے ڈھونڈا وہ تھا الائنس امریکہ کے ساتھ، سیٹو سینٹو یہ. لیکن جو 1971 کی جنگ تھی اس کے بعد ہمیں سمجھ آ گئی کہ جی کسی اور پر بھروسہ کرنا یہ نہیں چلے گا، یہ نادانی ہوگی. ہاں مطلب نہیں ہوا اس سے. تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں وہ بھی شروع سے جب سے نہرو صاحب نے حکومت سنبھالی ہے انڈیپینڈنٹ انڈیا میں، اس وقت سے یہ ہومی بابا ان کے جو سائنٹیفک ایڈوائزر تھے وہ ریپیٹڈلی کہتے رہے کہ جی ہمیں یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے اور ہمیں کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی وقت جا کے ایٹمی ہتھیار بھی بنانا پڑے. اس کے برعکس پاکستان میں جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم صرف ایٹمی توانائی کو پرامن اس کے لیے انرجی، یہ نیوکلیئر انرجی بنائیں. The first man جس نے یہ چینج کیا تھنکنگ وہ ذوالفقار علی بھٹو کہ ہمیں یہ 71 کی وار کے بعد کا معاملہ شروع ہوا یا 74 میں جو اسماعیل بدھا؟ اس کو آپ دیکھیں تو جب یہ منسٹر فار انرجی تھے ایوب خان کے زمانے میں اور پھر فورن منسٹر تھے، تو 60s کی بات کر رہے ہیں. 60s کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت آپ جو اندر کی ڈبیٹ جو میں نے اس میں مینشن کیا ہے، جو آپس ہماری انٹرنل جو ہوتی تھی نا اس میں پالیسی ڈیسیشنز، اس میں یہ بات ہو رہی تھی. اور جو ہمارے جو سائنسدان 71 سے پہلے کی بات آپ کر رہے ہیں، mid 60s کی بات. اچھا، ہمارے سائنسدان جو تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی موقع ہے، کیونکہ ابھی تک اتنے اس کے اوپر کوئی اتنے ریسٹرکشنز نہیں لگی ہیں ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی پہ، اور ہندوستان اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اس وقت این پی ٹی بھی نہیں بنی تھی. تو اس وجہ سے وہ یہی گئے، منیر احمد خان تھے، ڈاکٹر عبدالسلام تھے اور دوسرے اور بھی جو ہمارے لیڈنگ سائنٹسٹ تھے، وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں موقع ہے، ہمیں اس ٹیکنالوجی کو حاصل کر کے اس راستے پر بھی ہمیں اس کو چلنا چاہیے. لیکن وہ پھر جو اندر کی جو ڈبیٹس تھی وہ نہیں ہوا جب تک پرائم منسٹر بھٹو came to power after the 71 war. تو اس کے بعد زیادہ پیش رفت ہوئی، بیکاز ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہندوستان نے این پی ٹی کو ریجیکٹ کر دیا. حالانکہ ہم نے تو یہ پروپوز شاید کیا تھا کہ ہم both countries should join as ہم نے یہاں پر اس میں بھی اس کے اوپر بھی میں نے بات چیت کی. ہمارے جو انٹرنل فارن آفس میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی، آخر میں جو سمری بھیجی گئی تھی پی ایم کو، وہ یہ تھا کہ اگر ہندوستان جب تک نہیں کرتا تو ہمیں بھی نہیں کرنا. ٹھیک، تو یہ ہماری پوزیشن رہی تھی. اور خیر جب 74 کے ٹیسٹ ہو گئے تو وی ور ناٹ سرپرائزڈ بائی انڈیا. جب 74 میں انڈیا نے ٹیسٹ کیا تو ہمیں کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں تھی. اور دوسری چیز جو ہمیں زیادہ جس سے ہم سرپرائز، جس سے ہمیں حیرت ہوئی، وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل ریئیکشن بالکل ہی ایبسنٹ تھا. جو یہ سارے امریکہ اور دوسرے ممالک جو تھے، وہ جنہوں نے این پی ٹی کو بڑا چڑھا کے سائن کیا اور اس کو امپوز کر 1970 میں ہمیں بھی کہتے تھے آپ بھی سائن کریں اور یہ وہ.
انہوں نے ہندوستان کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ سینکشنز ہم پہ لگانا شروع کر دیا. ہاں وہی ہے کہ امریکہ میں جو سینکشنز لا بنے، گلین امینڈمنٹ ہو گیا یا سائمنگٹن یا دوسرے جو ہوئے، اس میں یہ تھا کہ جی کوئی بھی ملک جو ہے اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا اس ڈیٹ سے 1974 کے بعد جو بھی کرے گا اس کے اوپر یہ لگے. تو 1974 پر سے پہلے جس نے کیا اس کے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو ہندوستان کو تو فری رائڈ مل گئی. بالکل. اوپر سے ان کو جو فسائل مٹیریل جس کو انہوں نے اپنے سویلین پروگرام سے ویپن پروگرام پر ڈائیورٹ کیا تھا، اس ریئیکٹر کے لیے وہ جو نیوکلیئر فیول تھا جو کینیڈا اور امریکہ سے آتا تھا، وہ اس کو بھی بند نہیں کیا، وہ بھی چلتا رہا. اور ہمیں جو فرانس سے ملنے تھے وہ ہاں بعد میں جو ہم نے فرانس کے ساتھ ایک ری پروسیسنگ پلانٹ ہم نے کیا تھا، تو وہ انہوں نے اس کو کینسل کروا دیا. سو اس طرح سے ہم یہ فیصلہ ہوا تھا. اور ایک بہت فیمس میٹنگ ہے جس کے بارے میں بعض لوگ، کافی مشہور بات ہے کہ ملتان میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جو پرائم منسٹر بھٹو نے کنوین کی تھی، جہاں پر انہوں نے سارے سائنٹسٹ کو بلایا تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی تھے اس میں. عبدالقدیر خان بعد میں آئے تھے، پہلے نہیں تھے. تو ان کو ٹاسک دیا گیا، 2 راستے ہیں، ایک ہائیلی انریچ یورینیم کا، دوسرا ہے پلوٹونیم کا. انہوں نے ان کو دونوں راستوں پر سائنٹسٹ کو کہا کہ آپ دونوں راستوں پر کام کریں، دونوں چیزوں پر آپ پرسو کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہم پرسو نہ کر سکیں انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے، تو دوسرا تو ہم سو دیٹ واز اے ویری فارورڈ لکنگ پریسینٹ ڈیسیژن بائی مسٹر بھٹو. اور اس کی وجہ سے دس پروگرام میچورڈ. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہمیں بہت زیادہ جس کو اس کتاب میں نے کہا ہے اسٹریٹجک اسپیس، وہ اسٹریٹجک اسپیس ہمیں اس طرح سے ملی کہ سوویت یونین کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہوا، اس پر قبضہ ہوا 10 سال تک. اور اس دوران امریکہ کو ہماری اشد ضرورت پڑ گئی، کیونکہ ہمارے ساتھ مل کے وہ مجاہدین کو ہتھیار بھی دیتے تھے ان کو سوویت آرمی کے خلاف. تو وہ ایک قسم کی ایک ٹائم اینڈ اسپیس ہمیں مل گیا تقریباً 10 سال، جس میں ہمیں امریکہ اور جنرل ضیاء اور پریزیڈنٹ ریگن کے درمیان جو ایک قسم کا ان ریٹن سمجھوتا تھا، وہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ امریکن نے کہا کہ جی آپ جو کر رہے ہیں اس پر ہم ظاہری طور پر تو ہم باتیں کرتے رہیں گے، آپ کی تنقید کرتے رہیں گے، لیکن ہم آپ کے اوپر کوئی سینکشن نہیں لگائیں گے، صرف یہ ہے کہ آپ کوئی ٹیسٹ نہ کریں. اچھا، یہ انہوں نے ہمیں بالکل کلیئرلی کہ آپ ٹیسٹ نہ کریں. پریزیڈنٹ ضیاء نے ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو امبیرس نہیں کریں گے. ٹھیک. ہی ٹولڈ ریگن وی ول ناٹ امبیرس یو بائی کنڈکٹنگ اے ٹیسٹ. سو جب 84 تک یہ پروگرام اس سٹیج تک پہنچ گیا تھا کہ ہم ہتھیار بنا سکتے تھے، ہم نے ٹیسٹ بھی کر سکتے تھے، ٹیسٹ کر سکتے، ہتھیار بنا سکتے تھے، تو ہم نے اس وقت کیا جس کو کولڈ ٹیسٹ کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی جو بوم ہے، نیوکلیئر ویپن ہے، اس کے اندر جو فسائل مٹیریل ہے، یورینیم ہے، پلوٹونیم، وہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے تو انرجی ریلیز نہیں ہوتی، لیکن اٹ شوز کہ بوم ڈیزائن ورکس. تو اس کے بعد وی ور کوائٹ کانفیڈنٹ کہ ہمارے پاس یہ ہم نے کیپیبلٹی دونوں پلوٹونیم اور یورینیم دونوں ہم نے کیے. اور اس کا اثر یہ ہوا پلوٹونیم اور یورینیم کا ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں فرق کیا ہے اس میں. دونوں بیسک مٹیریلز ہیں. پلوٹونیم از ڈیرائیوڈ فرام اسپینٹ فیول. اسپینٹ فیول وچ از یورینیم فیول، اسپینٹ فیول اس کو پھر ری پروسیس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ری پروسیسنگ پلانٹ کی ضرورت تھی. تو اس کو ری پروسیس کر کے پھر وہ پلوٹونیم ویپنز گریڈ بن جاتا ہے. تو اس کو اور یورینیم جو بیسڈ ہے اس کو ہم انرچ کرتے ہیں. وہ انرچمنٹ یہ جو آئسوٹوپ جو ہاں آئسوٹوپ ہوتا ہے وہ بیسکلی سینٹریفیوجز ہوتے ہیں. اور وہ ٹیکنالوجی ڈاکٹر اے کیو خان نے ہمیں دی. ہاں انہوں نے ڈیزائن کیا اور وہ ایک پاتھ بریکنگ ٹیکنالوجی. تو سر فاسٹ فارورڈ آپ نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ جی ہم آپ کو امبیرس نہیں کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آگے اگر آپ آئیے تو بے نظیر محترمہ کی حکومت آ جاتی ہے
80s کے آخر میں 88 کے بعد. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہم اپنے نیوکلیر پروگرام کو کیپ کرتے ہیں. کیپ ایز سچ نہیں کرتے. اچھا. اس وقت صرف میں آپ کو ایک جو اس کا جو اثر تھا نا, پلیز, جو امپورٹنٹ جو اثر جو اس کا ہوا نا, ہمارے جو کولڈ ٹیسٹ کا اثر ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ جیسے شروع میں میں نے آپ سے جو بات کیا تھا کہ ہمارے جب ہم ڈیٹرنس جو تھا ہمارا ہندوستان کے ساتھ, جب تک ہم امریکہ کے ڈیفنس پیکٹس کے بیسس کے اوپر جو کنونشنل ہتھیار ہیں اس کے اوپر ہم نے ڈیٹرنس بیس کیا ہوا تھا, تو وہ فیل ہوتے رہتا تھا. اور کیونکہ ہندوستان کی جو کنونشنل فورسز ہیں بہت زیادہ تھیں, وہ ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں یا 4 گنا زیادہ ہیں, تو ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے بلٹ ان, تو وہ ڈیٹرنس یوز ٹو فیل. اب جب یہ 84 میں یہ ہوا ہے, آپ کو یاد ہوگا 87 سپٹمبر اکتوبر اس وقت کی بات ہے, جب ہندوستان نے ایک بڑی ملٹری ایکسرسائز کی تھی جس کو براس ٹینکس تھا, اور ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ ایکسرسائز کے بہانے ہم پر حملہ کریں گے. تو اس وقت پریزیڈنٹ ضیاء نے راجیو گاندھی کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی ایک کرکٹ میچ کے دوران, آپ کو یاد ہوگا, کرکٹ ڈپلومیسی, ہاں, جے پور میں میچ. ادھر انہوں نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں آپ کے پاس بھی ہتھیار یہ ہے, ہمارے پاس بھی ابھی آ گیا ہے, تو یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ہاتھ سے باہر نکل گئی بات, تو پھر یہ ہم دونوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گا, اور ایٹمی ہتھیار دونوں طرف ہیں. اس کے بعد انہوں نے فوراً اپنی ایکسرسائز بند کی. ٹھیک ہے, یہ انسٹنس میرے لیے واز دی فرسٹ ایگزامپل جب نیوکلیئر ڈیٹرنس کیم ان ٹو پلے. اوکے. آلدو ہم نے ہتھیار اپنے بنائے نہیں تھے, لیکن بنا سکتے تھے, اور ہندوستان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ بنا کہ ان کے پاس ہے. ہاں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک مائل سٹون تھا جو ہم نے کراس کیا. اور پھر نیکسٹ مائل سٹون 98 مئی میں کیا, پھر وہ دوسرا. بٹ کمنگ ٹو یور ادر کوشچن, ہم نے اس وقت تک 88 خاص طور جو اصل جو مسئلہ شروع ہوا واز وین ریگن کی گورنمنٹ بدلی اور یہ بش کی گورنمنٹ, بش سینئر کی گورنمنٹ آئی تھی. تو اس وقت تک افغانستان بھی وائنڈ ڈاؤن ہو رہا تھا, اف یو ریمبر. وہ گورباچوف نے کہا تھا کہ جی بلیڈنگ وونڈ ہے, ہم جا رہے ہیں, یہ وہ. تو اٹ واز اونلی اے کوسچن آف ٹائم کہ وہ جنیوا اکارڈز کو سائن کرتے. ویسے بھی کولیپس ہو گیا بعد میں پھر. ہاں, وہ تو خیر بعد میں, لیکن پہلے وہ انہوں نے یہ سگنل کر دیا تھا کہ ہم ڈرا کر رہے ہیں. تو ہماری جو ضرورت تھی امریکہ کو وہ کم ہوتی گئی, اور 1990 کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو گئی. تو 1990 میں انہوں نے ہم پر سینکشن لگا دیے, جو سو کالڈ پریسلر سینکشنز تھے. تو پریسلر سینکشن لگانے, پریسلر سینکشنز کی وجہ سے وی ہیڈ ٹو شو کہ اس میں یہ تھا کہ یو آر ناٹ, اس کی جو لینگویج ہے پریسلر کی وہ یہ ہے کہ جی پاکستان از ناٹ ڈیولپنگ اے نیوکلیئر ایکسپلوسو ڈیوائس. تو اس وجہ سے کہ ایک سٹینڈ سٹل پر ہم پہنچ, جہاں پر ہم تھے ایک قسم کا, ہم نے اتنا وہاں ہم نے روک دیا, وہاں پر اس کو روکا کہ وی ڈڈ ناٹ پروڈیوس این ایکچوئل نیوکلیئر ڈیوائس. اوکے. بٹ اٹ ڈڈ ناٹ مین کہ ہم جو فسائل مٹیریل بنایا ہوا تھا وہ ہم نہیں بنا رہے تھے, یا ہم نے اس کو رول بیک کر دیا, ایسی کوئی نہیں چیز تھی. ہم نے صرف ڈیوائس نہیں بنایا. تو بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے ہم نے یہ ایگری کیا تھا, یہ ان کو ایک ایشورنس دیا تھا کہ ہم نیوکلیئر ڈیوائس نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سینکشن لگا دیے 1990 میں, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا لا ہے. ٹھیک, ہم نے جو یہی کہا نا کہ جی ہم نے تو ڈیوائس نہیں بنایا. جو لاسٹ آپ نے جو دیا تھا 89 میں ہمیں سرٹیفکیشن, اس سے تو ہم آگے نہیں بڑھے ہیں, ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا لا ہے, ہماری مرضی, ہم اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کریں. سو دیٹ واز دا چینج, بیکاز دے ڈڈنٹ نیڈ آور ہیلپ اگینسٹ دا سعودی. ٹھیک ہے ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, ذرا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 1998 میں آتے ہیں, اور کیونکہ پھر بھارت نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے 5, پھر اس کے جواب میں ہم نے بھی 6 نیوکلیئر ٹیسٹ کر ڈالے. تو اس کے بعد کی کیا کہانی ہے, کیا اس وقت ڈیٹرنس کے حالات ہیں, یہ پھر امبیسڈر اکرم سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. اچھا سر, یہ اب بتائیے کہ 1998 میں بھارت اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے, اس کے بعد ہم بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ایک اسٹریٹجک ریسٹرین ریجیم سامنے لے کر آتے ہیں, اور اس میں کافی ڈیٹیل میں ہماری پروپوزلز ہیں, لیکن انٹرلاکنگ ہیں 3 ایسپیکٹس ایسے کہ آپ جانتے ہیں. تو ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ ایکچولی ریسٹرین وہ پروپوزل تھی کیا پاکستان کی جانب سے. تو جب واجپئی الیکشنز جیت کے ہندوستان میں وزیر اعظم بنے, تو آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ان کا جو منشور ہے پی جے پی کا, اس میں یہ بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایٹمی طاقت بننا ہے. اور اس کے فوراً ہی ہم نے دیکھا کہ پوکھاران کے ایریا میں راجستھان میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں جس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی جو جہاں پر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, جو انہوں نے 74 میں بھی ٹیسٹ کیا تھا, وہاں پر وہ ٹیسٹنگ کی کوئی تیاری کر رہے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اس وقت ہماری جو سفارت خانہ تھا امریکہ میں واشنگٹن میں, ادھر میں ڈی سی ایم تھا, تو ہمیں انسٹرکشنز آئیں, ایک ٹیکسٹ بھی آیا, لیٹر ڈپٹی چیف آف مشن ڈی سی ایم. تو ریاض کھوکھر صاحب ایمبیسڈر تھے, تو ہم دونوں گئے, ہمیں یہ لیٹر آیا, پرائم منسٹر کا ایک لیٹر تھا فار دا یو ایس پریزیڈنٹ, اور بھی جو سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرس تھے ان کو بھی ہم نے یہ لیٹرز بھیجے تھے, اور اس میں یہ لکھا تھا کہ جی ہم یہ سائنس دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان تیاری کر رہا ہے, اور یہ وقت ہے اگر آپ ہندوستان کو روک سکتے ہیں آپ ان کو روکیں, اور اگر یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے سر؟ یہ مئی میں ٹیسٹ ہوئے ہیں, یہ 11 اچھا مارچ کی بات, مارچ کی بات, اوکے, مڈل 15-16 مارچ تھا ایسا. تو وہ جا کے ہم نے یہ جو دستاویز تھی یہ ہم نے ان کو دی, اور امریکہ نے اس پر کچھ رد عمل کچھ نہیں کیا, اور ایک دن Perhaps they also knew it. ہاں یہ ہو سکتا نہیں, آئی ڈونٹ تھنک. ہاں وہ کیونکہ وہ میرا ایک امریکن دوست ہے, اس کو مجھ سے بعد میں اس نے بتایا کہ جی میں پہلے مرتبہ جب مجھے پتہ لگا ہے وہ CNN پر ہم نے دیکھا ہے, تو وہ بھاگا گیا ادھر. میڈلن اور برائٹ ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتی تھی اس کے دفتر میں, تو جب وہ اندر گیا ہے تو وہ سارے ساؤتھ ایشیا ڈویژن وہاں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ کلنٹن صاحب کی جو دورہ تھا ہندوستان کا اس کی تیاری کر رہے تھے. تو اس نے جا کے کہا کہ جی آپ اپنا ٹیلی ویژن لگائیں اور دیکھیں گے کیا ہوا ہے. خیر, تو اس کے بعد جو اگین ہندوستان کو تو انہوں نے جو کچھ کہنا تھا, لیکن وہ سارا زور اور سارا اٹینشن جو ہے وہ پاکستان پر پڑ گیا. آپ نے ٹیسٹ نہیں کرنا ہے, آپ نہ کریں ٹیسٹ, اور ہمیں ہر قسم کی انہوں نے, ہم آپ کو F-16 واپس کر دیں گے, ہم آپ کو اتنا 5 ارب دے دیں گے. کچھ بھی نہیں تھا, مطلب ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں تھی, سب یہ ہمیں بہانہ بنا رہے تھے. پینٹس تھے ساری چیزیں, پینٹس بھی نہیں تھے. تو مطلب ہے کہ اس آپ دیکھیں نا, اس کو توازن میں دیکھیں گے, ڈسپشن تھا ایک لحاظ سے. تو وہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش پٹ اٹ ان ویری سمپل ٹرمز, ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے. لکیلی ہم نہیں بنے. تو ادھر وہ آئے بھی تھے ہم, اسٹروپ ٹالبرٹ اور ان کی سب سے پی ایم سے, آرمی چیف سے, سب سے. میں سر اس میٹنگ میں یہاں موجود تھا. آپ تھے نا؟ جی سر. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میٹنگ میں کس طرح کی کس قسم کی گرما گرمی بھی ہو گئی تھی. تو خیر اصل پھر بات یہ ہے کہ آرمی چیف, اس وقت میں نے ان کو انٹرویو بھی کیا اس کتاب کے لیے, تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے کرنا ہے اس میں, یہ سب ٹھیک ہے. ان کے ساتھ انگیج ہم نے کیا. اب جب ٹیسٹ ہو گئے پھر ہم امریکہ جو ہے وہ ہم دونوں کے پاس انہوں نے ایک ڈائلاگ پروسیس شروع کیا. ہمیں آگے یہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ یہ, انہوں نے کوئی ہمیں تجویز بھی دی کہ یہ اس قسم سے آپ ریسٹرینٹ کریں, آپ نیوکلیئر ٹیسٹ نہ کریں, آپ یہ فسائل مٹیریل نہ بنائیں, نیگوسیشنز فسائل مٹیریل نیگوسیشن جوائن کر لیں, اس قسم کی ڈیفنس میزائل سسٹمز نہ ڈپلوائے کریں یا میٹنگ نہ کریں. ہاں ایسی انہوں نے بہت سی چیزیں انہوں نے ہمیں تجویز دی. تو کچھ تو اس میں سے ایسی تجویز تھی کہ وہ
احمق کرنا قسم کی تھی نا. مطلب ہے کہ آپ اپنا میزائل ادھر رکھیں تو ادھر سے فائر نہ کریں اور یہاں نہیں تو ہم نے وار ہیڈز ادھر رکھیں تو ادھر رکھیں. ہم نے کہا کہ تم پاکستان کا نقشہ دیکھو, ہمارے پاس اتنی سپیس ہی نہیں ہے کہ ہم ادھر سے ادھر رکھ سکتے ہیں. کس قسم کی باتیں کر. اینی وے, تو اس کے جواب میں ہم نے یہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کا پروپوزل اپنا بنایا اور ان کو بھی دکھایا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اچھا ہے. یہ تو ہندوستان کو بھی ہم نے اچھا اس وقت تک, کیونکہ ہندوستان پر اتنا دباؤ بھی پڑ گیا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت شروع کرنے کی تجویز مان لی. تو ایک اور ڈائلاگ بھی شروع ہو گیا, وہ جو کمپوزٹ ڈائلاگ 7-8 جو ایجنڈا آئٹم تھے, اس کا ٹاپ آف دا آئٹم یہی تھا, پیس اینڈ سیکورٹی. تو اس پر ہماری بات بھی ہوئی اور تو ادھر بھی ہم نے ان کو پیش کیا کہ جی آپ یہ رجیم مان لیں. اس میں جو انٹرلاکنگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, انٹرلاکنگ ایک تو تھا کشمیر کا کی مسئلے کا حل, دوسرا کنونشنل جو سسٹمز ہیں ایک بیلنس ہونا چاہیے, اور تیسرا یہ تھا کہ جو اسٹریٹجک ڈومین ہے اس میں ہمیں ریسٹرینٹ دکھانی چاہیے, اور اس میں جو چیزیں ڈی اسٹیبلائزنگ ہیں, مثلاً سب مرین لانچ میزائل جو ہوتا ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے, اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہوتا ہے, سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں, سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی, پھر لانگ رینج میزائل, یہ ایسی قسم کی جو ڈفرینٹ کائنڈ آف پروپوزل جو اس میں چیزیں تھیں. تو جو یہ بائیلیٹرل ڈائلاگ ہمارا, وہ ادھر ہم نے جب ان کو یہ انڈینس کو دکھایا یہ سارا پروپوزل, تو انہوں نے یہ ایکسکیوز لیا کہ جی دیکھیں ہماری تو صرف آپ کے لیے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو ہتھیار ہیں, یہ سارا جو قابلیت ہے وہ ہندوستان کے خلاف ہے, لیکن ہمارے جو قابلیت ہے وہ صرف کنٹری اسپیسیفک نہیں ہے, اور ہمارے چین کا بھی مسئلہ ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے, اور بھی ہم جو ہے بیسکلی ان کو کہہ رہے تھے کہ جی وی آر ان اے ڈفرنٹ لیگ, ہم بڑے ملک ہیں, ہم جو ہمارا. تو یہ کیا یہ بات درست ہے سر کہ چین کا بھی ڈیٹرنس تو ان کا ایک لحاظ سے ٹھیک بنتا ہے یا نہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ایک فساد سا ہے کوئی؟ نہیں ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ تعلقات کی نوعیت 62 میں جو وار ہوئی, میں ان کی تنقید نہیں کر رہا کہ آپ نے ہتھیار, مطلب اگر وہ چاہتے تو ہمارے ساتھ کوئی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کر سکتے تھے given their threat perceptions vis-a-vis چائنا. دیکھیں میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے اس سے بہت پہلے mid 90s میں یہی چیزیں, یہ بات ہوتی رہتی تھی نا, ہمارے ساری ڈسکشنز جو ہوتی تھیں, تو اس وقت ہم نے ان کو ایک پروپوزل دی تھی انڈینس کو کہ ایک 5 نیشن ٹاکس آپ کریں جس کے اندر ہندوستان, پاکستان, چین, امریکہ اور روس, سوویت یونین. تو ہم اس چیز کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو کس سے تھریٹ ہے, ہم سے ہے, چین سے ہے, کیا ہے. اور ہمیں بڑی مشکل سے چین کو منانا پڑا تھا, بیکاز چین نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں, بیکاز ہم ایک ڈفرینٹ لیگ میں, P5 میں, وہ کہتے ہیں ہم ڈفرینٹ لیگ میں ہیں, انڈیا کہتے ہیں ہم ڈفرینٹ لیگ میں ہیں. تو یہ ایسی چیزیں تھیں, لیکن ٹھیک ہے, اگر وہ آئی نو پرابلم, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیکورٹی ہے تو ہم نے یہ کرنا تھا, ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن آپ جب یہ چیزیں کریں گے تو اس کا ریئیکشن بھی آئے گا. ٹھیک ہے, اور بیسکلی ہم جس چیز کو ایڈریس کر رہے تھے نا, جو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم ہے, ہمیں پتہ تھا کہ انڈینس نہیں مانیں گے اس چیز کو, لیکن ہم ان کو امریکنس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم ہم سے یونیلیٹرل ایک طرفہ سٹیپس ہم نہیں لیں گے. آپ ایکسپیکٹ یہ نہ کریں کہ ہم کہ آپ یونیلیٹرلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کریں, اور آپ اور ہندوستان کو آپ کھلی چھٹی دے دیں, جو مرضی وہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے جو ہندوستان کرے گا اس کا ہم نے دفاع کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. سو یونیلیٹرلزم واز ناٹ, ایک طرفہ جو ڈائلاگ یا ایک طرفہ میجرز جو تھی نا وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں تھی. ہم نے ان کو یہی سمجھایا تھا. بٹ اینی وے ہمارے وہ لاہور میں جو لاہور ڈکلیریشن اور یہ سارا کچھ ہوا تھا, اس میں ہم کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تھی, اس سے کچھ قسم کا ایک, بیکاز اس وقت ہندوستان کی ضرورت تھی ٹو شو کہ ہم بڑے رسپانسبل کنٹری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو اسٹروپ ٹیلبٹ کا ڈائلاگ ہمارے ساتھ جو ہو رہا تھا
وہ بہت مختلف تھا جو وہ ہندوستان کے ساتھ کر رہا تھا. اور ادھر ہمیں جو ہندوستان کے جو فارن منسٹر تھے اس وقت جسونت سنگھ, I admire the way he conducted these things, کیونکہ ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے نا. You remember اس وقت بھی وہی حال تھا جو آج ہے, معیشت کے تو وہی حالات ہیں. تو ہم بھی وہ IMF کا وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا IMF کا ٹرانچ ملے گا نہیں ملے گا کیا ہوگا. سو ہندوستان کا یہ مسئلہ نہیں تھا, تو انہوں نے بڑی ٹف نیگوشیشن کی ان کے ساتھ. تو جسونت سنگھ اسٹروک ٹیلبرٹ کو کا جو اس نے خود لکھا ہے کہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہندوستان اب وہ ہندوستان نہیں رہا, اور آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک آپ یہ نہ مانیں کہ ٹھیک ہے ہم ایٹمی طاقت بن گئے ہیں, لیکن آپ کو ہمارے ساتھ جس طرح سے برتاؤ کرنا ہوگا وہ ایک ایٹمی طاقت کے ساتھ جس طرح کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو کرنا ہوگا. اور امریکن وہ مان گئے وہ اسی, اور اسی وجہ سے آپ آگے جا کے دیکھیں کہ ان کو یہ سویلین نیوکلیئر ڈیل بھی مل گئی, سول یہ لیکن سر وہ تو بھی ہماری ہم بھی شاید اس میں تھوڑا بہت ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے جو ہمارے سفیر کو کہا گیا تھا کہ آپ جانے دیں اس کو ویانا میں, شہباز مرحوم کو. وہ ہماری ان دا سینس اگر آپ کہہ رہے ہیں فورن آفس کی, نہیں فورن آفس کی نہیں, پریزیڈنسی کی طرف سے, جو پریزیڈنسی کی طرف سے بھی نہیں تھا. وہ کہاں سے تھا سر؟ پرائم منسٹر کے آفس سے تھا. لیکن آپ کہہ چلے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ایک ہی پارٹی کے تھے, تو انہوں نے شاید انہوں نے کیا, یہ بھی ہے میرے کتاب میں اس کے بارے میں کہ وہ ہوا کیوں اور کیسے. کیونکہ شہباز مرحوم سے میری جنیوا میں ایک ملاقات ہوئی تھی جب میں وہاں پہ تھا DPR کے طور پہ, تو مجھے بتاتے تھے کہ کس طرح, بلکہ وہ میرے DG بھی تھے ڈسارمنٹ کے, جب میں ڈائریکٹر ڈسارمنٹ تھا, تو وہ بتاتے تھے کہ کس طرح ہمیں یہ پریشر میں جب ویانا میں تھا تو آئے تھے. تو ہماری اپنی غلطی میں تو اکثر ہے نا اس ڈپلومیسی میں. بالکل ہے, کیونکہ ہم نے اس وقت ایز اٹ ہیپنس میں PM آفس میں تھا. ٹھیک, میں سر آپ نے لکھوایا ہوگا. جب میں PM آفس میں اس سے پہلے سے تھا, مطلب ہے کہ جب شوکت عزیز PM تھے اس وقت سے تھا. تو یہ کیری اوور ہو گیا جو دا نیو گورنمنٹ جو آئی اس وقت. تو جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو مجھے اس سے پہلے فورن منسٹری سے ایک سمری آئی تھی جس میں ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے ایمبیسڈرز کو موبلائز کرنا چاہیے کہ چین سے مدد لیں. دوسرے جو وہاں وینا شہباز کی آپ نے بات کی, وینا میں جو تھے ان کو موبلائز کہ ہم اس کو اپوز کریں. اگر ہم اگر ہم سکسیسفل نہیں بھی ہوتے ہیں, اگر ہم کامیاب نہیں بھی ہوتے ہیں اس ایفرٹ میں, لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور کئی جو ممالک تھے جو اس سے خوش نہیں تھے, یہ جو امریکہ کر رہا تھا ہندوستان کے لیے ویور, وہ ہمارے طرف دیکھ رہے تھے. چین بھی ہمارے طرف دیکھ رہے تھے, ہم کوئی لیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے نا. تو وہ جو سمری تھی اس پر جو ریکمنڈیشن تھی اس کو میں نے سپورٹ کر کے PM کو دی, اور وہ ان کے پاس پڑی رہی. دین یہ جو اس وقت جو امریکہ کی سفیر تھی ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا, وہ ہمارے لیڈرشپ کے پاس گئیں اور انہوں نے. اس وقت کون تھا سر؟ اس وقت پریزیڈنٹ نہیں, اپنے سفیر کون تھیں؟ این پیٹرسن. تو اس وقت انہوں نے ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا کہ آپ جا کے پاکستانی لیڈرشپ کو بتایا جائے. یوسف رضا گیلانی PM تھے, تو وہاں سے جو ہمارے سفیر صاحب تھے جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنی کارروائی دکھائی تھی. خیر وہ ہمارے جو بیچارے فورن آفس کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ایکٹنگ فورن سیکرٹری صاحب اس وقت تھے, ان کو بلایا گیا, ان کو بڑا ڈانٹا چھانٹا گیا کہ آپ نے یہ ہمارے سے اپروو کیے بغیر کس طرح سے یہ پالیسی ڈیسیژن لے لیا ہے, اور امریکہ کو آپ نے خفا کر دیا, ناراض کر دیا ہے. جی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو آپ کو سمری بھیجی اور آپ نے وہ سمری کو اپروو بھی کی ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں. وہ سمری بھی لے گئے تھے, جی آپ دیکھ لیں یہ سمری ہے. خیر وہ they say that's part of history now, لیکن اس سے ہمیں نقصان پہنچا. اور وہ نیوکلیئر جو ہے
IAEA کے ساتھ بھی ہو گیا, اس کے بعد پھر نیوکلیئر. ایک چیز میں آپ کو, اس نقصان تو پہنچا اس وقت اور ہم نے بڑی غلطی کی, بٹ ایک چیز, کیونکہ آپ اس کتاب کی بائی لائن یہ بھی ہے نیوکلیئر ڈیٹرنس اینڈ ڈپلومیسی. میں آپ کو, ہم نے ابھی تک ڈپلومیسی کی بات نہیں کی, تھوڑی بہت نہیں, اگلے سیگمنٹ میں بات کر رہا ہوں سر, اس پہ آتے ہیں. بٹ اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم نے امریکنس کو اپروچ کیا تھا کہ ہمیں بھی یہ چیز دی جائے, ہمیں بھی اس قسم کا ویور دیں, بیکاز ہمیں بھی ہماری انرجی ڈیفیشینٹ ہے اور ہمیں بھی سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایکسیس دیں. خیر انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اف یو ریمبر بش کی جو فیمس تھنگ کہ آپ کی دونوں کنٹریز انڈیا پاکستان اور ڈفرینٹ ٹریجیکٹری ہے, ڈی ہائیفینیشن کا بیہائنڈ دا سینز ہم نے ایک ہمارے جو قریبی دوست ہیں چین, اس کے ساتھ ہم نے یہ نیگوسیشنز شروع کی, اور جب امریکہ نے ہندوستان کو یہ اگریمنٹ سائن کیا سویلین نیوکلیئر ڈیل والا اور ویور دلوایا, اس کے بعد چین نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو آئی گیو آل کریڈٹ ٹو ریاض محمد خان ہو واز ایمبیسڈر ان چائنا ٹو نیگوشیٹ دیٹ, اور پھر جو DGSPD تھے اس وقت خالد کدوائی صاحب, انہوں نے اس کو کنکلوڈ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. اس اگریمنٹ کے تحت ہمیں چین نے سویلین نیوکلیئر انرجی شیئر کرنے کی کمٹمنٹ دی ہوئی ہے, اور وہ ابھی تک جاری ہے, اور وہ جاری ہے, اور اس کی وجہ سے یہ K2 اور K3 بنے ہیں, اور چشمہ 5 ایک وقفہ لیتے ہیں سر ذرا, یہ بھی بنے ہیں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, اور پھر آخری سیگمنٹ میں ذرا تھوڑی سی دلچسپ باتیں کرنے والا ہوں, سوالات کرنے والا ہوں. امبیسڈر صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ہمارا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے, جس کو پہلے ہم کے زمانے میں منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کہتے تھے, اب ہم آ گئے ہیں فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس. ودن منیمم کریڈیبل. فل اسپیکٹرم سے کیا مراد ہے ہماری, کہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دس؟ ڈیٹرنس جو ہے ایز اے کانسیپٹ ہر ملک کے لیے, نہ صرف پاکستان کے لیے, ہر ملک کے لیے ایک ڈیٹرنس جو ہے نا ایک ڈائنامک کانسیپٹ ہے. وہ اس میں رد و بدل ہوتے رہتا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں چینجز آتی ہیں, اور نیوکلیئر ڈاکٹرن اسٹریٹجی میں بھی چینج آتی ہے, اور جو آپ کا ایڈورسری کیا کر رہا ہے اس پہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, ان کی ڈاکٹرن کیا ہے, وہ کس طرح سے چل رہے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب ہم نے یہ ایٹمی دھماکے کیے تو اس کا جو سب سے مؤثر اثر, سب سے جو امپورٹنٹ جو امپیکٹ تھا نا, وہ یہ تھا کہ ہندوستان کی جو ایک ٹریڈیشنل نیومیریکل سپیریٹی نمبرز میں جو کنونشنل ویپنز میں ان کے جو نمبرز ہم سے زیادہ ہیں, وہ کنونشنل ایڈوانٹیج جو ان کا تھا نا, وہ ایک اس میں بالکل وائپ آؤٹ ہو گیا, کیونکہ ایک نیا قسم کا ڈیٹرنس بن گیا نا, ابھی نیوکلیئر بن گیا, اور ان کے پاس بھی نیوکلیئر تھا, ہمارے پاس بھی نیوکلیئر ہے. تو اس وقت سے لے کے ان کو یہ ان کا جو سارا زور اور سوچ جو تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح سے ہم وہ کنونشنل ایڈوانٹیج کو پھر سے ریکریٹ کریں, پھر سے اس کو ری اسٹیبلش کریں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک ڈاکٹرن اناؤنس کیا یا پرسو کرنا شروع کیا, جس کو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن. کولڈ اسٹارٹ کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر کہ آپ ایک لمیٹڈ کنونشنل اسٹرائک بلو دا نیوکلیئر تھریش ہولڈ آپ کر سکیں. تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ کیا ہے, یہی تو تھا نا مسئلہ. تو جب انہوں نے یہ چیز کی تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ جی آپ کو کیا پتا کہ ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ کیا ہے. خیر ہم بھی اپنی طرف سے جو دیکھ رہے تھے, کیونکہ انہوں نے جب اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کو, تو ہم نے بھی دیکھا کہ جی ہم اس کو کس طرح سے نگیٹ کریں گے. تو دو آپشنز بیسکلی تھے آپ کے. ایک آپشن یہ تھا کہ جی آپ بھی اپنے جو کنونشنل ویپنز ہیں اس کو اس طرح سے بڑھا دیں کہ انڈیا کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ آپ زیرو کر دیں. سو جتنے ان کے پاس ٹینکس ہیں, جتنے ان کے پاس ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ ہم کر نہیں سکتے. اب دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ایکسیس بھی نہیں تھا, مطلب ان کے پاس تو بہت رشیا بھی ہے, امریکہ بھی تھا, یہ وہ. سو جو کاسٹ افیکٹو آپشن جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم بیٹل فیلڈ نیوکلیئر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کہتے ہیں وہ بنائیں. ٹھیک.
ان کو بنانے کے لیے آپ کو جو نیوکلیئر بام ہے اس کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, جس کو لو ییلڈ نیوکلیئر ویپن کہتے ہیں. اب اس وقت فارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہمارے جو سائنٹسٹ اینڈ انجینئرز اینڈ ٹیکنیشینز انہوں نے ان کے پاس یہ کیپیبلٹی تھی کہ نیوکلیئر ویپنز جس کو منیچرائزیشن پروگرام کہتے ہیں وہ ہم کر سکتے تھے اور ہم نے کیا. تو وہ اس کی بیسس پر ہم نے لوگ, لیکن ہماری کریڈیبلٹی خراب نہیں ہوئی سر؟ یہ جو بالا کوٹ میں بھارت نے کیا, ہماری اسپیس کو وائلیٹ کیا, آپ کیا سمجھ؟ کچھ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جی کیا ڈیٹرنس ہے. وہ نادانی کی بات ہے. آپ کا اگر کوئی ایک جا کے بوم ایک درخت کو ڈسٹروائے کر دے تو آپ ان کو جا کے نیوکلیئر ویپن تو نہیں ماریں گے. نہیں, لیکن ایئر اسپیس ہماری وائلیٹ کی. ایئر اسپیس دیکھیں, وہ یہ ایک قسم کا ایسکیلیشن لیڈر ہوتا ہے نیوکلیئر. اس پہ آپ ہر بار تو نہیں آپ اس کو نیوکلیئر تھریٹن کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے نیوکلیئر سگنلنگ اس وقت ضرور کی اور اس کا مؤثر افیکٹ بھی ہوا کیونکہ وہ انڈینز بیک ڈاؤن. لیکن میں آپ کو یہ کولڈ سٹارٹ کا جو بدل ہے اور فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ وہ اس کی کیا اس کی وجہ کیا ہے. ہم نے یہ ڈیولپ کیا ٹیکٹیکل نیوکلیئر لو ییلڈ نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شارٹ رینج میزائل بھی ڈیولپ کیا جس کو نصر کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم ہندوستان کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کو ڈٹر کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے ڈٹر کیا ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ بھارت کی جانب سے کنونشنل اٹیک کی اگریشن کی کوئی خطرہ نہیں ہے فی الحال, لیکن آگے کا جا کے جو ہوگا وہ میں آپ اگر مجھ سے سوال کریں, ٹائم ہمارے پاس بڑا تھوڑا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح سے تو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہندوستان کو ٹیکٹیکل لیول پر, آپریشنل لیول پر اینڈ اسٹریٹجک لیول پر. تو ہمارا جو بھارت نے S-400 ڈپلوائے کر دیے ہیں میزائل ڈیفنس سسٹم, ہمارے پاس کیا توڑ ہے اس کا؟ اب وہ ایک نیا چیلنج آ گیا ہمارے, ایک نیا راؤنڈ شروع ہوا نا. ٹھیک ہے, یہ 2004-2011 تک یہ بات ہم نے کر لی, فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس آ گیا, ڈیٹر کر دیا, یہ ہو گیا. اب ہندوستان جو ہے از موونگ اکارڈنگ ٹو اوریجنل ڈاکٹرن ڈیولپ جو بنا رہا ہے بیلسٹک میزائل ڈیفنس بنا رہا ہے. اس میں اس کا توڑ یہ ہے میرا جو ہم نے جو اس کو کہ ہم اپنا ڈیفنس بنانے کے بجائے, کیونکہ وہ ڈیفنس بیلسٹک میزائل ڈیفنس اتنا ریلائبل نہیں ہوتا ہے, امریکہ کا بھی اتنا ریلائبل نہیں ہے, تو اتنا خرچہ کرنے کے بجائے ہم کیپیبلٹی ڈیولپ کریں جو اس بیلسٹک میزائل ڈیفنس کو پینیٹریٹ کر سکے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ڈیولپ کیے ہیں کروز میزائلز, جو بابر کروز میزائل ہے جو گراؤنڈ ہگنگ ہے, مینووربل ہے, اور وہ لینڈ, ایئر اینڈ سی تینوں ڈومین میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میزائل ڈیفنس کا جو ریڈار شیلڈ ہے وہ اس کے نیچے سے جا سکتا ہے, تو اٹ کین بریک تھرو دیٹ ڈیفنسز. ایک یہ ہے. دوسرا ہے ڈیولپمنٹ آف دا ابابیل میزائل, جس میں ایک میزائل کے اوپر ملٹیپل وار ہیڈز لگے, ملٹیپل وار, اس کو مرو بھی کہتے ہیں. تو مرو بھی ہم نے ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے خیال سے ملٹیپل ری انٹری وہیکلز کو, انڈیپینڈنٹ ری انٹری ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل مرو. So these two capabilities are meant to deter the Indian ballistic missile defense. لیکن آگے جا کے چیلنجز بھی ہیں, جیسے میری کتاب میں نے لکھا ہے about the future. فیوچر چیلنجز کیا ہیں؟ فیوچر چیلنجز میں یہ ہے کہ انڈینز آر ناؤ ملٹرائزنگ اسپیس. 2019 میں انہوں نے اینٹی سیٹلائٹ ویپن ٹیسٹ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے سیٹلائٹس اس میں ہیں اسپیس میں, جنیوا میں کتنے عرصے سے کانفرنس میں ڈسارم لیکن ہو نہیں رہا کام اس پہ, بیکاز ان کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا, تو وہ نہیں کرے. خیر, تو ایک یہ ہے. دوسرا بھی جو انہوں نے دوسری چیزیں شروع کی ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس رشین نیوکلیئر پارٹ سبمرینز ہیں, جس پر یہ سبمرین لانچ بیلسٹک میزائلز وہ ڈال رہے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے جو آگے جا کے جو چیلنجز ہیں وہ ہمیں ان کو بھی فیس کرنا ہوگا. آپ کے ساتھ ایک اور سیشن کرنا پڑے گا. لیکن یہ بتائیے کہ یہ کتاب امیزون میں اویلیبل ہے سر؟ امیزون پر 6 ہفتے کے لیے اویلیبل تھی. اچھا. لیکن اس کو کیونکہ ہمارے باہر دیکھنے والے لوگ چاہیں گے کہ امیزون سے لیں اس کو. نہیں تو آپ پاکستان کے اندر ہیں تو آپ پاکستان میں اگر باہر کوئی بندہ ہے تو امیزون سے خرید سکتا ہے کہ نہیں خرید سکتا؟ وہ کیوں سر؟ کیونکہ امیزون نے 6 ہفتے اس کو کتاب اپنے پلیٹ فارم پر رکھنے کے بعد بلاک کر دی ہے. وہ کیوں؟ کوئی وجہ نہیں دی انہوں نے. لیکن جو میرے جو پبلشر ہیں یہ پیراماؤنٹ پبلشرز ہیں ان کے ساتھ جو ای میل ایکسچینجز ہوئے ہیں وہ دوسری طرف سے امیزون کی طرف سے کوئی انڈین ساؤنڈنگ ایک خاتون ہے جو ساؤتھ انڈین ساؤنڈنگ نیم. اوکے. کیونکہ میں ہندوستان میں رہ چکا ہوں. I know the names. So they kind of they weren't very happy with this. They aren't very happy with my book, so it's been banned. But I mean, paramountbooks.com.pk is the site جہاں سے اس کو آن لائن آرڈر کیا جا سکتا ہے. It's available in the book. چلیے سر, آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو. بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. اور تھینک یو ویری مچ اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. اور مجھے معلوم ہے کہ پہلا ایڈیشن تو یہ آتے ہی نکل گیا, اب دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.